سورۃ الاحزاب آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، آپ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبریوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت پیاری پیاری صفات، جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، وہ صفات عطا فرمائی۔ ہر ایک صفت ایک سے بڑھ کر ہے، تو ان صفات کو پڑھنے کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے، جو عظمت ہے، وہ ایمان والے کے دلوں کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم، اس کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ صفات تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ وبشر المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور آپ کافروں کی بات نہ مانیے، وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کی بات بھی نہ مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجیے، یعنی کہ درگزر سے کام لیں، ان کی تکلیفوں پر جو وہ اظہار ثانیہ کرتے ہیں ان پر توجہ نہیں دینی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہے، محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور اس ایک لفظ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان امت کو سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، کہیں پر یا موسیٰ، کہیں پر یا عیسیٰ، کہیں پر یا ابراہیم،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو ان کے نام کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا النبی، اے نبی، یا محمد نہیں فرمایا، اور پورے کے پورے قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کے نام کے ساتھ خطاب نہیں ہے۔ آپ کا نام تو موجود ہے قرآن کے اندر، لیکن خطاب نہیں ہے، اے محمد کہیں پر بھی نہیں ہے، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، یا داود، یعنی کہ کتنے پیغمبروں کا اللہ نے نام لیا، نام کے ساتھ خطاب فرمایا، لیکن اپنے محبوب کا نام نہیں لیا۔ تو یہ آپ کی عظمت کی، آپ کی فضیلت کی، آپ کی بزرگی کی دلیل ہے کہ آپ تمام نبیوں سے زیادہ شان والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا معنی جی؟ اور اسی سے شہادت، جس کا معنی ہوتا ہے گواہی۔ تو اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ اب اس ایک لفظ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، یا وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر کسی کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس ایک لفظ سے جس کا معنی ہے شاہد، گواہ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ سے انہوں نے غلط مطلب لے لیا کہ اس کا معنی ہے حاضر ناظر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہ تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو، جس نے آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ تو بس شاہد کا مطلب کیا ہوا کہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر ہمارے عقیدے کی جو اصلاح فرمائی، اس میں بنیادی بات یہی تھی کہ ہر جگہ موجود حاضر ناظر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب ہمارے معاملات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے تھے آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ غربی جانب نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ شاہدین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو اس قسم کے الفاظ جس میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو یہ حاضر ناظر ہونے کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ حاضر ناظر تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو اس لفظ سے مانتے ہیں یا ویسے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، تو وہ حقیقتاً تعریف نہیں کر رہے بلکہ تنقیص کر رہے ہیں، شان کم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، اس مبارک زندگی کے مختلف پہلو ہیں کہ آپ نے اس تبلیغ دین کی خاطر طائف کا سفر فرمایا، گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ وہاں ان لوگوں نے بہت برا سلوک کیا، وہ ایک الگ باب ہے، لیکن ہمارا جو مقصود ہے جو ہم اس وقت بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ طائف میں گئے تھے تب آپ مکہ میں نہیں تھے، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر جب طائف سے واپس آئے تو پھر طائف میں نہیں تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ غار ثور میں تھے، 3 دن 3 رات جب آپ وہاں پر تھے، نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے۔ پھر جب وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آپ مدینہ میں تھے تو پھر مکہ میں نہیں تھے، غار ثور میں نہیں تھے۔ آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ کی ہجرت فرمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں واضح کرتی ہیں ہمارے عقیدے کو کہ ہر جگہ جو موجود ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پاکستان میں ہے، اللہ ہندوستان میں ہے، اللہ مکہ میں ہے، اللہ مدینے میں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے کہ وہ حاضر ناظر ہے۔ اور جو اللہ کے نبی ہیں وہ ایک جگہ ہوتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہوتے، دوسری جگہ ہوتے ہیں تو پہلی جگہ نہیں ہوتے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں مانتے، حاضر ناظر مانتے ہیں، چلو یہ تو مان لیں گے، پھر آپ کی جو اتنی بڑی قربانی ہے، طائف کا سفر ہے، ہجرت ہے، غار ثور ہے، مکہ میں ہے، کبھی آپ مدینہ میں ہے، تو یہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔
جب آپ پہلے ہی مدینہ میں موجود تھے پھر ہجرت کا کیا مقصد ہے؟ تو اس لیے اس لفظ سے یہ جو ان کو مغالطہ لگا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ موجود بھی اللہ ہے اور سب کچھ ہر وقت دیکھنے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ باقی یہاں پر شاید اس کا معنی گواہ ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب بڑا آسان ہے کہ جو توحید ہے اللہ کی توحید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس بات کا اللہ کا نبی گواہ ہے۔ ہمیں پتہ تھا، ہم اللہ کو جانتے تھے، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، تو اللہ کا تعارف کس نے کرایا؟ اللہ کے نبی نے کرایا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس بات پر اللہ کے نبی گواہ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو تبلیغ دین ہے، حق کی تبلیغ ہے، اس پر اللہ کے نبی شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اچھا، اس کو اور وضاحت کے ساتھ عرض کروں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع سورہ بقرہ کے اندر، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب، یہ جو امت محمدیہ ہے، شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم سب امتوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے۔ تو کیا مطلب کہ اگر شاہد کا مطلب صرف حاضر ناظر ہی ہے اور گواہ وہی ہوتا ہے جو خود آنکھوں سے دیکھے، ہر وقت موجود ہو اس وقت، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر یہ امت بھی پہلی امتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے دیکھی پہلی امتیں، تو قیامت کے دن، اب یہ بات قرآن کی ہے، کسی کی بنی بنائی بناوٹی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ جو پہلا رکوع ہے دوسرے پارے کا، اس کا آپ ترجمہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو پہلی امتیں ہیں ان پر تم گواہ ہو اور تمہارے اوپر میرا نبی گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی امتوں کے بارے میں ہم سے گواہی طلب کی جائے گی۔ نوح علیہ السلام کی امت آ جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت آ جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت آ جاتی ہے، داؤد علیہ السلام کی امت آ جاتی ہے، تو اس امت سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا میرے داؤد نے، میرے نوح نے، میرے موسیٰ نے، میرے عیسیٰ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ امت کہے گی بالکل پہنچایا، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، حق سچ ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سے پھر گواہی لیں گے کہ کیا تمہاری امت جو کہہ رہی ہے تم گواہی دیتے ہو کہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی فرمائیں گے ہاں بالکل میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ اب وہ گواہی کس بنیاد پر ہوگی؟ اس بنیاد پر ہوگی کہ ہمارے نبی پاک نے جو ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی پاک نے سچی خبر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، فرعون نے اکڑ دکھائی، عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ یہ ساری باتیں ہمارے نبی نے بتائیں کہ نہیں بتائی؟ تو آنکھوں سے دیکھتے پھر بھی شک ہو سکتا تھا، لیکن جب نبی نے فرما دیا تو اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ حق سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اللہ اس گواہی کو قبول فرمائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی باپ کے 3 4 بچے ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ باپ اس کے اوپر قسم اٹھا سکتا ہے کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مر سکتا ہے، یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ باقی 3 اسی کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں قسم اٹھا سکتا ہوں۔ یعنی جب یقین کامل ہوتا ہے تو اس پر وہ انسان گواہی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے جی فلاں نے ایسے ایسے فلاں کو قتل کر دیا، اب ہم وہاں پر 20 بندے بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ بندہ، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت ہے ہی نہیں، وہ تو سعودیہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے قتل کیسے کر دیا؟ ہم سب گواہی دیں گے نہیں دیں گے؟ سچی ہوگی جھوٹی ہوگی؟ ہم وہاں پر موجود تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کو کس نے قتل کیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی، وہ حق سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہم اس پر گواہی دیں گے، پھر اللہ کے نبی ہماری گواہی پر گواہی دیں گے کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ دیکھو نوح کی امت جھوٹ بول رہی ہے، نوح سچ کہہ رہے ہیں،
اور نوح علیہ السلام پر جو گواہ ہے میرے محبوب کی امت ہے، آخری امت ہے۔ تو اس لیے شاہد کا مطلب یہ نہیں ہے حاضر ناظر، اس کا مطلب فقط اتنا ہے گواہ، یعنی کہ حق کی گواہی دینا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید پر گواہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشن عطا فرمایا تھا حق کی تبلیغ کا، آپ اس پر گواہ ہیں کہ یہ حق سچ ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ وہ مبشر و نذیرہ، اللہ کے نبی مبشر اور نذیر تھے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، یعنی کہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتے تھے، جنت کی راحتیں، نعمتیں، دائمی آسائشیں، یہ خوشخبری ہیں۔ اور آپ نذیر تھے کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یا یہ کہ جو ایمان والے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ڈرایا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا ایسا ہوگا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا ایسا ہوگا، ان کو آپ ڈراتے تھے۔ تو آپ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے آپ داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اب یہ بھی دیکھو کہ آپ داعی بھی تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں تھے، بِإِذْنِهِ، یہ بھی ہمارا حکم تھا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ تھے۔ اب یہاں پر اللہ نے سراجًا منیرا، یہ آپ کی شان بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی شان والی بات تو نہیں ہے کہ آپ روشن چراغ تھے، اللہ آپ کو سورج بتاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو چاند بتاتے، چراغ اس کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کی گہرائی میں جا کے اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، اس کے ارکان کے اندر حکمتیں، ایک ایک لفظ کے اندر خزانے چھپے ہوئے۔ اب اگر اللہ فرماتے کہ سورج ہیں میرے محبوب، ہم نے ان کو سورج بنا کر بھیجا، شمس بنا کر بھیجا، اب کیا ہوتا؟ سورج دن کو ہوتا ہے رات کو؟ جی پکی بات ہے؟ اچھا چلو شکر ہے۔ اب دن کو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی ان کی جو روشنی ہے، جو ان کا نور ہے، وہ دن کے وقت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قمر بناتے، بس رات کے وقت اور دن کے وقت، پھر کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سراجم منیرا، روشن چراغ، عام چراغ نہیں ہے، روشن چراغ۔ تو چراغ دن کو بھی جلا سکتے ہیں، رات کو بھی جلا سکتے ہیں۔ دن کو بھی جہاں پر اندھیرا ہے، بے شک سورج اپنی جگہ موجود ہے، کسی کے گھر کے اندر تو نہیں گھس سکتا سورج۔ دن کے وقت بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، رات کے وقت بھی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر بھی ضرورت ہو، جس وقت بھی ضرورت ہو، چراغ روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو کوالٹی ہے، اس لفظ کے اندر جو آقا علیہ السلام کی شان ہے، وہ سورج کے اندر، چاند کے اندر بھی نہیں تھی۔ پھر آپ روشن چراغ ہیں، اس چراغ روشن سے پھر جس کے نصیب میں جتنی روشنی تھی اس نے لی۔ صحابہ نے لی کہ نہیں لی؟ جو جتنے زیادہ قریب تھے انہوں نے زیادہ لی، اور ابھی تک یہ روشن چراغ ہے۔ اللہ کے نبی حیات ہیں روض اقدس کے اندر، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت بھی روحانی طور پر اللہ نے جن کو توفیق بخشی ہے، جن کے اندر استعداد ہے وہ روشنی قبول کرنے کی، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی، اپنے آپ کو مٹایا ہے، اپنی میں ختم کی ہے، الحمدللہ آج بھی اس روشن چراغ سے روشنی لے رہے ہیں وہ، اور قیامت تک یہ چراغ روشن ہی رہے گا، اور روشنی لینے والے اس سے لیتے رہیں گے، اور کائنات آپ کے نور سے منور رہے گی۔ تو یہ آپ کی شان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اللہ کے نبی کی شان تو ہو گئی، ایمان والوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ خوشخبری سناؤ۔ تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک صفت تھی، اور اس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج کل ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ جب آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ کو جب یمن بھیجا، آپ نے ایک حکم ارشاد فرمایا تھا بشروا ولا تنفروا، کہ وہاں جب جا رہے ہو نا تو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو خوشخبریاں سنانی ہیں اور نفرتیں نہیں پھیلانی۔ ایک حکم یہ دیا تھا، خوشخبریاں سنانی ہیں اور نفرتیں نہیں پھیلانی۔ دوسرا یہ تھا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بتانی ہے اور تنگیوں میں نہیں ڈالنا۔ یعنی کہ
آسان مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دین ہے وہ عین فطرت کے مطابق، اس میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی آسان ہیں، اور جس کی فطرت درست ہے وہ پہلے ہی انہی کو اپناتا ہے اور انہی کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اور انہی کے ساتھ ہی وہ مانوس ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، یعنی کہ مثال کے طور پر اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اگر یہ حکم نہ بھی ہو تو فطرت یہی کہتی ہے، اگر اسلام نہ ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ بھی ہوتا، یہ جن کی زندگی میں نہیں بھی ہے، تو فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ جو فطرت ہے جو وہ بتا رہی، اسلام بھی وہی بتا رہا ہے، بس صرف تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی، یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا گائیڈ لائن دینا، بس تھوڑا سا راستہ بتانا، بھی ادھر سے یوں جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یعنی ہم نے کھانا تو ہے ہی، لیکن کیسے کھانا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ نہیں کھانا، تھوڑی سی جگہ چھوڑا کرو، کوئی سانس لینے کی جگہ باقی ہو، اور اتنی سی بات ہے۔ یعنی کھانا تو کھانا ہی ہے، تو تھوڑا احتیاط کر کے کھاؤ۔ تو کھانا سب نے کھانا تھا، بے شک کوئی انسان مسلمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اسلام نے بتایا کہ ذرا خیال کر کے کھاؤ۔ اچھا کھانا تو کھانا ہی تھا، بے حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ جو غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں کتے بلے خنزیر جو بھی آ جائیں ٹھیک ہے، پیٹ ہی بھرنا ہے نا۔ تو مقصد کیا ہے؟ کھانا کھانا، پیٹ بھرنا، بھوک مٹانا۔ اسی طریقے سے جو پینا ہے، اب اسلام کہتا ہے کہ حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، اچھا مشروب ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی چیز ان کو غلیظ چیز مل جائے وہ پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شراب پی لیتے ہیں، اور بھی کیا گند بلا پی جاتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے فطرت کے مطابق ہے، یعنی کہ آسانی، جتنی بھی آسانی ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اسلام اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آج کل ہم نے اتنا ڈرائے وہ لوگوں کو، اتنا مشکل میں ڈالا ہوا ہے، بھئی اللہ معاف کرے، تو نہیں بچتا، تو نہیں جائے گا جنت میں، جنت کو اتنی آسان ہے۔ یعنی یہ ڈرا ڈرا کے لوگوں کو مارا ہوا ہے کہ جنت بڑی مشکل ہے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، وہ رحم فرما دے، تو انسان نے اور کہاں جانا ہے؟ مسلمان نے جنت میں ہی جانا ہے۔ اللہ اس زمان میں رکھے، انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ہر غلطی جتنی بھی بڑی سے بڑی، کبیرہ سے کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس کی بھی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے، گناہ کبیرہ بھی نہیں، صغیرہ بھی ہو جائے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو گیا، یہ گمراہ ہو گیا، یہ نہیں بچتا۔ یعنی کہ اتنا مشکل بنا کے جنت کو پیش کیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جنت ملنی ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ کھپنے کا، خام خواہ کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، بھوکے پیاسے رہیں، جب جنت پھر بھی نہیں ملنی تو پھر کیا فائدہ بھوکا، بس ٹھیک ہے، بس روزے چھوڑ دو، کیا کرنا نمازیں پڑھ کے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں کتنا پیارا لفظ ہے، بشرو، خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، نفرتیں مت پھیلاؤ، اور پھر یہ کہنا کہ بس ہم تو اللہ کا شکر ہے بھی جنت میں جائیں گے اور فلاں وہ بڑا مشکل ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اچھا کسی کو پتہ بھی نہیں ہو تو اس کے بارے میں ایسے لوگ رائے قائم کر لیتے ہیں، وہ نہیں آ سکتا بھائی اس کے بڑے گندے کرتوت ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور کیا پتا کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو دنیا کے نظر سے اوجھل ہو اور اللہ کے سامنے تو ہے ہی، اللہ کو پسند آ جائے۔ ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے، محدث یعنی کہ جو ساری زندگی حدیث پڑھاتے تھے، لکھتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی کو خواب کے اندر ملے، انہوں نے پوچھا کہ سنائیں جی کیا ہوا؟ انہوں نے عجیب بات کی، وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ ساری زندگی جو حدیثیں جمع کی، یاد کی، پڑھائی، ان سے کام نہیں بنا۔ ایک دن حدیث لکھ رہا تھا تو وہ قلم دوات ہوتی تھی نا، تو وہ دوات کے اندر ایسے ایسے قلم لگا کے ایسے کر رہا تھا، تو ایک مکھی آ کے نا وہ اس کو چوسنے لگ گئی تھی، تو میں نے حدیث لکھنا بند کر دی، میں نے کہا پہلے تو پیاس بجھا لے، اللہ کو یہ عمل پسند آ گئی، یعنی کہ اس کی بخشش تو یہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، روزے رکھ کے جا رہا ہے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا، کیوں بھائی؟ پھر ایک یسرو ولا تعسرو، آسانیاں بناؤ، آسانیاں بتاؤ۔ ہم نے جان بوجھ کے دین کو اتنا مشکل کر کے پیش کیا ہوا ہے، اتنا مشکل، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، الدین یسر، بہت آسان ہے، لیکن ہم مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ دینداری تو بڑی مشکل ہے۔ یعنی کہ ہم یوں نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ سوچتا ہے کہ اگر 24 گھنٹے بھی میں نے اس کے مطابق زندگی گزار لی نا تو بس یہ 24 گھنٹے ہی ہوں گے میری زندگی کے، اگلے دن میں کام نہیں کر سکتا۔
اب ظاہر سی بات ہے کس نے تمہیں پابند کیا کہ بھئی تم اشراق بھی پڑھو، تہجد بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، ہر وقت باوضو رہو، اور اوپر دیکھنا نہیں، نیچے دیکھ کے چلتے رہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور ان کانوں کو بند رکھو، کسی کی فضول بات نہیں سننی؟ کسی نے کہا ہے ایسے؟ اسلام نے کہا ہے ایسے؟ جب لوگوں کو ایسے ڈرائیں گے کہ بھئی اگر روز قرآن نہیں پڑھو گے قرآن یوں بد دعا کرے گا، کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں نعوذ باللہ من ذلک، اور ایسی ایسی بے تکی باتیں. اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے نا وہ جے نماز کا کونا موڑ کے رکھ دیتے ہیں. پتہ کیوں؟ پتہ ہے آپ کو؟ شیطان نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں نا. اچھا اس کم وقت میں پڑھنی ہوتی تو وہ انسانوں کو منع کرتے ابن آدم کو تو نماز نہ پڑھ، اگر اس نے نمازیں پڑھنی ہوتی. اچھا پڑھنی ہوتی ہماری کیا نمازیں پڑھے گا وہ؟ یعنی بے تکی باتیں اتنی پکی ہم نے کر رکھی ہیں جیسے یہ دین ہو. اور ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم نے جن کو دین کا حصہ بنا رکھا ہے. نہیں ہے دین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. بس اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے مخلوق کو ستانا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، اور دل کو پاک صاف رکھو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو، بس یہ دین ہے. اب یہ ہے مشکل ہی تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے. تو ہم لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں. جب زیادہ نیکیاں کریں گے تو جیسے وہ مکھی چوسنے والی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی. ہماری جب زیادہ نیکیاں ہوں گی، زیادہ اچھے اچھے اعمال ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.